حضرت سعد بن معاذ نے اسی وقت ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر تم نے ہم پر طواف بند کیا تو جان لو کہ ہم تمہاری راستوں کی جو تجارت ہے اسے روک دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جہاں سے ہمارا ٹاپک ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ در حقیقت پہلے 6 مہینوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی اقدام نہیں فرمایا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا جو بہت اہم ہے۔ رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ مدینہ سے مکہ گئے۔ ابھی تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین کھلا اعلان جنگ نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیف امیہ بن خلف تھا، جو کبھی حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ان کو بہت ستایا تھا۔ حضرت سعد نے اس کے یہاں قیام کیا اور پھر طواف کے لیے حرم گئے۔ وہاں ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ ہیں۔ ابو جہل ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا اور کہنے لگا، اگر تم امیہ کے حلیف نہ ہوتے تو تم بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے دشمنوں اور بے دینوں کو پناہ دو اور خود آ کر بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس کے نزدیک تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی معاذ اللہ بے دین تھے، کیونکہ انہوں نے قریش کا بت پرستی کا آبائی دین چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اسی وقت ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر تم نے ہم پر طواف بند کیا تو جان لو کہ ہم تمہاری راستوں کی جو تجارت ہے اسے روک دیں گے۔ یہ واقعہ سیرت النبی میں موجود ہے۔ ان واقعات کی مدد سے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ حقائق اور واقعات کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے وہ پیش آئے، اور ان سے جو نتائج مرتب ہوتے ان پر غور کرنا چاہیے۔ انقلاب نبوی کے ضمن میں ایک حقیقت پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ سیرت مطہرہ علیہ صحابہ صلوات والسلام کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اس میں معجزوں کا دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ سیرت مبارک کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج عمل میں انسانی جدوجہد، محنت، کوشش، کشاکش، کشمکش، ایثار و قربانی، صبر و مصابرت اور جہاد و استقامت کے عناصر غالب نظر آئیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل زمین پر بقدم بقدم چل کر مصائب و شدائد جھیل کر قربانیاں دے کر انجام دیا گیا۔ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ اور فاصلہ انسانی سطح پر ان تمام مرحلوں سے گزر کر طے کیا گیا ہے جو ہر انقلابی عمل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، کرامات اور خرق عادات و واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے متعدد بار عظیم ترین برکات کا ظہور ہوا ہے، لیکن اس انقلابی جدوجہد میں ان کا کتنا کچھ دخل ہے، اس اعتبار سے کبھی سوچیں اور اس نقطۂ نظر سے سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت اس میں غالب ترین عنصر انسانی سطح کی جدوجہد کا ہے، جس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جو راہ ستم ہے، تعدی ظلم ہے، شدائد ہے، خود محبوب رب العالمین کے لیے قید و بند اور معاشی مقاطعہ ہے، رحمت للعالمین پر پتھروں کی بارش ہے، جس سے جسم اطہر سے اتنا خون بہا ہے کہ نالین مبارک پیروں میں جم گئے ہیں۔ زخموں سے چور اور نڈھال ہو کر آپ طائف کی گلیوں میں کئی بار گزرے اور ظالموں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا اور چلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جھیل رہے ہیں، لیکن نہ انہوں نے دشمن کے ہاتھ شل ہوئے اور نہ وہ زمین میں دھنسائے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے اور وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ کا دین عرب پر غالب فرمایا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد معجزوں کے ساتھ کامیاب اور غالب ہوئی ہوتی تو بعد والوں کے لیے بھی معجزے ہونے چاہیے تھے۔
حالانکہ معجزہ صرف انبیاء اور رسل کے ساتھ مختص ہوتا ہے، امت کے لیے معجزات نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وہاں بھی آئی تھی، اور جب کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی گئی تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن معجزہ صرف انبیاء رسل کے لیے مختص ہوتا ہے۔ نبوت رسالت کے اختتام کے ساتھ ہی معجزات کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اب جو بھی کوشش اور جدوجہد کرنی ہوگی وہ زمین پر قدم بقدم چل کر خالص انسانی سطح پر کرنی ہوگی۔ لہٰذا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ حجت قائم فرما دی کہ آپ نے بالکل انسانی سطح پر زمین پر قدم بقدم چل کر، مصائب اور شدائد جھیل کر، اور اس طرح کے معاونات سے نبرد آزما ہو کر جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب برپا فرما دیا۔ بہرحال سعد بن معاذ کا مذکورہ بالا قول بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ ابھی ہمارا ٹاپک جاری ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔